یعنی یہ آپ جذباتی اور جنونی کیفیت میں ہیں. مثلا آپ ایک چھوٹی سطح پہ مثال لیں, آپ اپنے پڑوسی سے لڑ رہے ہیں, ممکن ہے وہ غلطی ہو, آپ کا پڑوسی لڑ رہے ہیں, آپ کے بچے آپ کے پشت پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور تلخی گھل گئی, پھر محلے والے بھی بٹ گئے, کچھ ایک کی حمایت کرنے لگے, کچھ دوسرے کی حمایت میں نکالا. ان دی لانگ رن تو دیکھیے یہ تباہ کن ہے نا. یعنی وہ اس براہ راست موضوع سے متعلق نہیں ہے, لیکن رسول اللہ نے اصحاب رسول کہتے ہیں کہ اتنی پڑوسی کے تعلقات کے بارے میں, یہ حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ ہمیں لگا کہ اسے جائیداد میں سے بھی حصہ دے دیا جائے گا. اچھا, وقتی فائدہ تو ہوگا خان صاحب کو کہ ان کے ورکر ان کے پشت پہ کھڑے رہیں گے, جیسے بھٹو صاحب کے کھڑے رہے تھے, بلکہ ان کے اس کے بعد بھی کھڑے رہے. ان دی لانگ رن اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, اس لیے کہ اصول جو ہے وہ کشادگی ہے مزاج کی, طبیعت کی. اصول یہ ہے کہ ملک میں استحکام ہو اور اسی میں ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک پہلو سے تو وہ اچھے, یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں, ڈٹ کر کھڑے رہیں تو خوبی ہے, مگر صحیح موقع پہ ڈٹ کر کھڑے ہو نا, وہ ایک الگ بات ہے ہارون صاحب, وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. موقف جو ہے سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. یعنی مجھے جیسے ہی حکومت بنی, ایک وفاقی وزیر نے پوچھا کہ کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے سپیس لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مارل اتھارٹی سے. اچھے کام کریں, آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا, آپ ڈیلیور کریں. کرونا آ گیا, خیر پچھلی حکومتوں نے ملبہ چھوڑا, یہ باتیں ان کی درست ہیں, لیکن وہی بات بار بار ہم عرض کرتے ہیں, عدلیہ میں, پولیس میں, FBI میں, کسی جگہ اصلاحات کا آغاز تک نہ ہو سکا. صحیح. استحکام کی ہارون صاحب بات بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. استحکام کی بات کرتے ہیں, کچھ فیصلے بھی ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے متعلق, اس کی خود مختاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے اس کو بیچ دیا, ایک حلقہ یہ کہتا ہے نہیں, بیچنے کی بات بہت ہی مذکر خیز اور ہمکانہ ہے, اس لیے کہ یہ تو IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا, پھر قانون بدل سکتے ہیں. تو سادہ سا قانون ہے, کوئی آئینی ترمیم تو نہیں ہے. یعنی یہ درست IMF کے کہنے پہ کیا گیا, IMF کے کہنے پہ کیا گیا. اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے. نقصان یہ ہے کہ اب وہ گورنر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا اور ڈپٹی گورنر, آپ اس سے کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتے, وہ آزاد ہے. نوٹ بعض اوقات چھاپنے پڑتے ہیں. کرونا میں جو اتنا پیسہ نوٹ چھاپے گئے تو کاروباری لوگوں کو قرضے دیے گئے, لوگوں کی مدد کی گئی, اس سے نمٹنے میں وہ مددگار ہیلپ ہوئی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ بالکل حکومتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک کو کوئی عمل دخل نہیں رہتا, تو ڈالر کو جو ہے وہ بیچتے رہتے تھے اور مصنوعی طور پہ اسے برقرار رکھا. آخر کار ہمت جواب دے گئی, لوگ بھول گئے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی نون لیگ نے کی تھی. مفتاح اسماعیل تھے وزیر, جی 10%. مجھے تو فون کر کے ایک وزیر نے بتایا کہ 10% کم کر رہے ہیں, فیصلہ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے وہ میری خیر خواہی کر رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ میں ڈالر خرید لوں, کچھ فائدہ اٹھاؤں. خیر میں تو چونکہ واز کرتا رہتا ہوں اس بات کا کہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس لیے الحمدللہ میں تو نہیں کیا. اور پھر کتنی خرابی ہوئی کہ 50%, ڈالر 100 سے 150 تک گیا, اس کا اکانومی کو کتنا نقصان ہوا. تو درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ آپ بورڈ آف گورنرز, یہ جس طرح کے نیب کے چیئرمین آپ بناتے رہے, فصیح بخاری اور قمر زمان جیسے, اس طرح کا کوئی گورنر مقرر کرنے کے بجائے بورڈ ان بھلے لوگوں پر, ان لائق لوگوں پر, سنجیدہ اور سلیقے کے لوگوں پر بنائیے, اور اسے اختیار دیجئے کہ وہ گورنر اور ڈپٹی گورنر کا تقرر کرے. اور وہ پالیسیاں اس طرح بنائے کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے. باقی اس فیصلے کو اگر آپ اچھا وہ کہتے ہیں یہ IMF کا آدمی ہے, جی او بھائی یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ورلڈ بینک میں اور IMF کے اس کے لوگ کام کرتے ہیں. صلاحیت ہوتی ہے تو کام کرتے ہیں نا, وہاں وہ جاسوسی کا ادارہ تو نہیں ہے, مالیاتی ادارے ہیں نا, ورلڈ بینک میں بھی ہیں. تو آپ اس کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں اور فائنینشیل ڈسپلن میں مدد مل سکتی ہے. کچھ نقصانات ضرور ہوں گے, حکومت پہ کچھ دباؤ بڑھ جائے گا اس کے حال. لیکن دیکھیں نا آخری دن میں کیا تھا, شاید خاقان عباسی صاحب نے 200 ارب روپے دے دیے, جاری کر دیے, فوری طور پہ کیے تھے.
اچھا جو وہ ابزارو بھی نہیں کر سکتے چند ہفتوں میں تو وہ لگ ہی نہیں سکتے. 100 ارب روپے کے ٹیکسی معاف کر دیے 1 لاکھ روپے تک کے آمدن پہ. سارے کارنامے سرانجام جانے سے پہلے دیے. اور 7 ارب روپے وہ مانگ رہے تھے اپنے حلقے میں گیس لگانے کے لیے. اب جس نے مری دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے دیہات میں گیس نہیں لگ سکتی, اس کے دیہات میں لگ ہی نہیں سکتی. وہاں مکان اس طرح نہیں ہوتے, مکان کے ساتھ مکان جڑا ہوا نہیں ہوتا. مکان ایک پہاڑی پہ 4 مکان ہے, دوسری پہاڑی پہ 2 مکان ہے, کسی پہ ایک ہی ہے. لیکن ہارون صاحب نئے نوٹ نہیں چھپیں گے, اس پہ پابندی ہوگی. سوال یہ ملک چلے گا کیسے اگر اس پہ پابندی ہوگی؟ کتنے چھپیں گے اس کا فیصلہ کرے گا. جب یہ پریکٹس میں آئے گا نا معاملہ, خرابی تو وہی ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں. آپ کی معیشت ہے ہی نہیں, کالی معیشت ہے, ڈاکومنٹڈ ہے ہی نہیں, بلیک اکانومی ہے. اب آپ نے بلیک اکانومی کی اجازت دی, انویسٹمنٹ کرنے کی کہا, نہیں پوچھیں گے تو کنسٹرکشن میں دھڑا دھڑ پیسہ گیا نا. آپ ملک میں وہ استحکام پیدا ہی نہیں کرتے جو معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو آپ خود کو تو آپ نے ہمیشہ سے کمزور رکھا ہوا ہے. ایک نفسیات ہے قرض مانگنے کی اور قرض پہ ملک چلانے کی. بھائی یہ ہمارے سامنے چین $180 فی گز انکم تھی, $3000 ہے. کہاں پر پہنچا؟ درست ٹھیک ہے. یہ ہمارے سامنے ترکی تھا, لیرا کی قیمت ہی نہیں تھی, ٹوکری بھر کے لے جاتے تھے سودا سلو خریدنے کے لیے. اور اب دیکھیے یہ اپنا فگر ایگزیکٹ نہیں ہے, میں نے ایک دفعہ کہا تھا $50 فی گز, تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا نہیں زیادہ تھا. اچھا, ملائیشیا کی آمدن اس سے زیادہ تھی پام آئل وغیرہ کی وجہ سے. پام آئل اور ربڑی تھا نا, $5000 فی گز انکم. یہ پچھلے سال کے فگر تھے, تازہ میں نے نہیں دیکھے. ہمارے سامنے ملکوں نے ترقی کی ہے نا. اور جو ملائیشین تھے, میرے والد مرحوم وہاں رہے اچھا کافی عرصہ, جو مسلمان تھے ان کے پاس پیسے تھا ہی, چینیوں کے پاس تھا. کس سلیقہ مندی سے مہاتیر نے ان کو چینیوں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے لوگوں کی, میرے سامنے کی بات ہے, انہوں نے کہا عمران خان سے, وہ انڈیا پاکستان کے تعلقات والا رہے گا, کل بات کریں گے, کہ ہم نے تو اسمبلنگ سے شروع کیا تھا, یہ ٹی وی اور یہ کمپیوٹر وغیرہ, اور اتنی ترقی کر لی. چلیے خان صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آئی. ہارون صاحب چونکہ عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کے فیصلوں سے متعلق بات آگے کریں گے, مگر عمران خان صاحب جو فیصلے سازی کر رہے ہیں اس دوران, حالانکہ وہ کورونا میں بھی مبتلا ہیں, پھر میٹنگز وہ کر رہے ہیں, اسکول بند ہیں, ملازمتوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں, مگر ملک کا وزیر اعظم تو باقاعدہ میٹنگ کر رہا ہے, سب کو ساتھ بٹھا. وہ تو ٹھیک, خیر انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا, اس کی تو داد دینی چاہیے. میٹنگ ہو سکتی ہے, تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائیں, یعنی 10 فٹ کے فاصلے پہ. کرونا جب بہت شدت کے ساتھ پھیل رہا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یورپ میں پڑوسی اپنے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ کے, یعنی 20 فٹ کا فاصلہ رکھ کے گفتگو بھی کرتے تھے, یا بالکونی میں کھڑے ہو کے کرتے. تو اس ہمت کی داد دینی چاہیے. ندیم بابر کا جو انہوں نے فیصلہ کیا اس پہ بھی انہیں داد دینی چاہیے. جو چیز ٹھیک ہے, سوال یہ نہیں کوئی سی آدمی کے 10 فیصلے ہیں, فرض کیجئے ہمیں 9 سے اختلاف ہے, مگر 10واں ایک اچھا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی داد. مجھے لگتا ہے ہارون صاحب عمران خان صاحب آپ کو بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں آج کل. اچھا مجھے نہیں پتا, آپ کی بہت ساری باتوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. سن رہے ہوں تو خیر ہماری سنتے تو یہ جو ہے معاشی استحکام کے معاملے میں اس کو اہمیت دیتے. اس لیے نپولین جیسے کہتا تھا, فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے. اگر ملک میں معاشی خوشحالی نہیں آئے گی, آپ کب تک اپنا دفاعی بجٹ منجمد رکھ سکیں گے؟ منجمد رکھنے کا مطلب یہ ہے دراصل کم ہو رہا ہے ہر سال. جی